إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقال الله تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس نے ہمارے اوپر سب سے بڑا انعام اور اکرام یہ کیا کہ ہمیں دین اسلام جیسی پاکیزہ دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں،
آپ پر بے شمار صبح و شام دن و رات درود و سلام نازل ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کو قربان کر کے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ تعلیم سے روشناس فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہدایت کی کتاب کہا جا سکے سوائے اللہ کے کلام قرآن مجید کے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا، یعنی اس کلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ آیات ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سلسلہ وار یہ نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں جو سب سے پہلا لفظ نازل فرمایا ہے وہ ہے اقرا۔ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ درس ملا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی پڑھنے ہی کی بنیاد پر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بسم ربک کہہ کر، یعنی اللہ کے نام والا پڑھائی پڑھو، یہ واضح کر دیا کہ دینی جو پڑھائی ہے وہ زیادہ ضروری ہے اور زیادہ اس کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اس پر آخرت کی کامیابی منحصر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ اب ان میں جو زیادہ اہم ہے اس سے تعلق رکھنے والے پڑھائی زیادہ اہم ہوگی، اور بلا شک و شبہ دنیا کی زندگی سے کئی گنا آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو اس سے جو تعلق رکھنے والی پڑھائی ہے وہ زیادہ افضل، زیادہ ضروری، زیادہ لازم ہوگی۔ لیکن چونکہ دنیا سے بھی ہمیں گزرنا ہے اور دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کی فکر کرنی ہے، اس لیے دنیا سے تعلق رکھنے والی پڑھائی بھی ہمارے لیے مباح اور جائز ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے جب وہ پڑھائی ہماری معیشت اور ہمارے معاش اور روزی اور روٹی سے تعلق رکھتی ہو تو ہماری ایک انسانی اور ایک دنیاوی ضرورت ہو گئی میرے بھائی۔ اسی لیے دینی پڑھائی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے دنیاوی پڑھائی سے کہیں ہمیں اور آپ کو روکا نہیں، اور خاص طور سے کہ دنیاوی پڑھائی کی ضرورت یہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو معاش اور معیشت سے ہمارا تعلق ہے اور دین کی دعوت کو پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بھی دنیاوی پڑھائی پڑھنا ہے، دنیاوی زبان جاننا ہے، دنیاوی لینگویج جاننا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ معیشت کو، معاش کو، روزی روٹی کو اور زندگی میں سہولت کے ساتھ
معاش کے مسئلے کو حل کرنے کو شریعت اسلامیہ نے کہیں مذموم نہیں قرار دیا۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ میل جول، معاشرے اور سماج کی ضروریات، کبھی شریعت اسلامیہ نے اس کو کنڈم نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو تھوڑا موقع ملا اور طاقت ملی اور مجال ملا کہ آپ آس پاس کے لوگوں اور دوسرے لوگوں سے تعلقات کو وسیع کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے خطوط بھی لکھے، آپ کے پاس بہت سارے خطوط آئے جس کو آپ نے قبول کیا۔ تو ایک مسئلہ جو آیا کہ جو نبی علیہ السلام کے پاس خطوط آتے ہیں تو اس میں بہت سارے خطوط ایسے ہیں جو غیر عربی زبان میں ہوتے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو خطوط لکھنا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق عربی زبان سے نہیں ہے۔ جب تک عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان جاننے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا، تب تک نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہودیوں کی مدد لی، اور جب کوئی خط آتا تو کسی یہودی کو بلاتے جو زبان کو جانتا ہو، اور وہ خط کا پڑھ کے بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ جب آپ کو کسی کے پاس خط لکھنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کسی یہودی کو بلاتے اور اس کو بتاتے ایسا ایسا لکھ دو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جن صحابہ سے کہا مجھے ان یہودیوں پر اعتماد نہیں ہے، میں بولوں کچھ لکھے کچھ، لکھا ہے کچھ پڑھے کچھ، اس لیے کیوں نہ ہم زبان کو سیکھ لیں، ہم ان کے محتاج کیوں رہیں۔ آپ اس پوائنٹ پر دیکھیے، ڈاکٹری کی پڑھائی، انجینئرنگ کی پڑھائی، دیگر دنیوی کورسز کی پڑھائی، ہمیں کسی کا محتاج نہیں رہنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید تم ان کی زبان سیکھو، اور اللہ رحم کرے، کیا ذہانت اور کیا دماغ اور کیا ہوشیاری، 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کا ماہر بن گئے زید بن ثابت رضی اللہ، سیکھ لیا۔ مسئلہ یہ آیا کہ خطوط لکھا جائے تو ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خط لکھتے ہیں نا، تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی خط جاتا ہے تو وہ خط قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس پر اسٹمپ نہ ہو، مہر نہ لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے مہر بنا لیتے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نصب کرایا، نقش کرایا، اور جب کسی کو خط لکھتے تو اس انگوٹھی سے اسٹمپ مارتے، مہر لگاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اس دنیا میں رہنے کے لیے لوگوں دنیاوی جو نظام اور ضابطے ہیں ان کو ہمیں خیال میں لانا پڑے گا، پروٹوکول جو ہے اس کو ہمیں خیال میں لانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو مسئلہ حل کیا وہ مسجد نبی بنائی کہ اللہ کی عبادت کا گھر ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام کیا کہ انصار اور مہاجرین میں بھائی چارگی کرائی۔ بھائی چارگی کرانے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی، اس سے روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی؟ نہیں، مقصد تھا کہ ہمارے مہاجرین بھائی جو مکہ سے اور دوسری جگہوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی معیشت کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ لگا دیا، سگے بھائی کی طرح بنا دیا۔ یہ معیشت کو حل کرنا ہے میرے بھائیوں،
تو یہ بہت اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، ہماری شریعت کی توجیہ اور رہنمائی ہے کہ چاہے جماعتی لیول پر ہو، چاہے ہمارے گاؤں کے اور سماج کے معاشرے کے معزز اور غیور اور جو فکر رکھنے والے احباب ہیں ان کے ذریعے سے ہو، ہمارے بچوں کی اصلی تعلیم کی ضروریات کو پورا ہونا چاہیے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، ان کے معاش اور معیشت کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے۔ آپ کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس کورس نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس اصلی ایجوکیشن نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان بھائیوں کو جو معاشرے اور سماج کی ضرورت پر نظر رکھتے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ کہیں اسکول کھول رہے ہیں، تو کہیں کالجز کھول رہے ہیں، تو کہیں کیا نام ہے یونیورسٹی کھول رہے ہیں، تو کہیں اور دیگر کورسز کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ رب العزت آپ کے ہر قدم پر ثواب بھی عطا فرمائے گا کہ آپ امت مسلمہ کے لیے کھڑے ہیں، آپ قوم کی فکر رکھتے ہیں، آپ قوم کا درد رکھتے ہیں۔ یہ مت سوچئے میرے بھائیوں کہ مولانا خطبہ دے رہے ہیں، وہ مولانا دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، وہ مولانا کتابیں چھاپ رہے ہیں، صرف وہی کیا نام ہے ثواب کے مستحق ہیں۔ بلا شک و شبہ اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ سب سے افضل کام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی دعوت دین سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا ایک بچہ جب فارغ البال ہوگا، مطمئن ہوگا، معیشت کے حساب سے مضبوط ہوگا تو دین کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا، دین پر بڑے اطمینان کے ساتھ عمل کرے گا۔ لیکن ہمارا بچہ 2 لقمہ روٹی کے لیے ادھر ادھر کی در کی ٹھوکریں کھائے گا تو نمازیں کہاں پڑھ پائے گا میرے بھائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدمت کا یا ثواب کا یا اجر کا ذریعہ صرف وہی ہے میرے بھائیوں۔ آپ جو کام کر رہے ہو یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے اور ایک اپیل ہے آپ سے اور ایک التماس ہے آپ سے۔ آپ کے القاب اور آداب اور احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اللہ کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں اور رب العالمین کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ اسکولوں میں جاؤ، چاہے آپ کالجوں میں جاؤ، چاہے آپ یونیورسٹیوں میں جاؤ، چاہے آپ لڑکوں کے لیے کوئی کورس شروع کرو، اللہ کے لیے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو اس کے باہر میں چھوڑ کر جاؤ۔ کامیابی اس وقت ہے جب ایک مسلمان اسلام کے ساتھ کالجز میں جائے۔ ہمارے ذمہ داران ایسا ماحول فراہم کرے ہمارے بچوں کو کہ ایک بچی جب کالج میں آئے حجاب کے ساتھ تو اس کو جیسے فخر محسوس ہو۔ ایسا ماحول نہ بناؤ کہ ہماری بچی جب حجاب کے ساتھ آئے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی چوری کر رہی ہوں، میں کوئی غلط کر رہی ہوں۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مزاج اور ماحول میرے بھائیوں یہی بنا ہوا ہے۔ افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے اس اسکول کا، ہمارے اس کالج کا، یونیورسٹی کا مینجمنٹ مسلمان ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے کہ اسکول میں غیر اسلامی ماحول ہے، غیر اسلامی ماحول، اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ ہمیشہ دھیان میں رکھیے، ہمیشہ دھیان میں رکھیے، ورنہ ہماری بربادی کے لیے یہی کافی ہے میرے بھائیوں۔ اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے آج اپنی بچیوں کے بارے میں جو ہم فکر مند ہیں، یہ ماحول سب سے زیادہ کہاں سے ہو رہا ہے، بن رہا ہے؟ یہ فتنہ سب سے زیادہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ کانٹے کے سلسلے سب سے زیادہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے اور سماج کا پورا طبقہ ایک زبان کہے گا، یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں سے یہ فتنہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں میرے بھائی؟ اسلام نے تو آپ کو روکا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، یہاں پر ایک واقعہ میں نے کئی بار بتایا ہے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔
اسلام نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا، پوری دنیا پر غالب ہوگا، اور ہوگا، آئے گا وہ وقت، آئے گا وقت، یہ سپر پاور طاقتیں جب رب العزت چاہے گا تو بھسم ہو جائیں گی، وہ وقت آئے گا ہی آئے گا۔ اسلام آج کتنا بھی ہمیں کمزور نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کو کتنا بھی مظلوم بنایا گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ ان کی نیندیں حرام کر دی گئی ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یہ ان حدیثوں میں، چنانچہ ان کی میٹنگیں ہوتی رہتی، ان کی میٹنگیں ہوتی رہتی، کیا کیسے کیا جائے، کیسے روکا جائے، یہ سارے پلاننگ وہی سے ہوتے ہیں۔ تو میٹنگ ایک بار بہت خور و خوش کی جا رہی تھی میٹنگ میں کہ یہ کیسے روکا جائے اسلام کے غلبہ کو، اسلام کی کثرت کو، اسلام کے بڑھنے کو۔ بہت سارے لوگوں نے غور کیا لیکن کوئی وہ نہیں پایا، تو اپنے ایک پوپ کے پاس گئے، اپنے مذہبی رہنما کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اسلام کے غلبہ کو روکا کیسے جائے، اسلام کے بڑھنے کو روکا کیسے جائے۔ تو اس نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، یا زیادہ تر اسکولوں، کالجوں اور خاص طور سے انگلش میڈیم اسکولوں میں، یعنی جہاں مغربی تہذیب ہے، یہ کہہ لیجئے مغربی تہذیب، اور کوئی انگلش میڈیم اسکول ہے، شرعی حساب سے الحمدللہ شریعت کا نظام ہے، تو وہ نہیں مذموم ہے میرے بھائیوں، یہ ملحدانہ اور غیر شرعی ضابطوں پر مشتمل ان میں پڑھتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ بات تو ہے کہ اسکولوں میں زیادہ بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں 80% سے زیادہ، اب تو یہ اور بڑھ گیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، 80% اس وقت اب تو 95 بلکہ 96 اور 98 کہہ لیجئے، تو سارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی میرے بھائیوں، اس سے ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ ان کے بچے ہماری تہذیب میں آ کے پڑھتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں آ کے پڑھتے ہیں، ہمارے نظام کے تحت پڑھتے ہیں، تو جاؤ کان میں روئی ڈال کر کے سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے بچے مسلمانوں کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، یہ مستقبل میں ہمارے ہوں گے، ہماری تہذیب کے اشاعت کریں گے۔ اسکول سالانہ پروگرام کراتا ہے، اینول ڈسٹریبیوٹر پرائز ڈسٹریبیوشن یعنی انعامات کی تقسیم کا پروگرام کراتا ہے، اور ناچ گانا، یہ صرف سمجھ سے باہر ہے۔ کیا اسکول میں کوئی پیریڈ ہے میرے بھائی کہ جس میں بچیوں کو اور بچوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے؟ ارے سالانہ پروگرام میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو سال بھر پڑھتے ہیں اس کا مظاہرہ ہو، ہمارے لوگوں کو معلوم ہو بچے کتنا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پیریڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کا یہ تقسیم انعامات کا فنکشن ہے، تقسیم انعامات کا موقع ہے، جن بچوں نے اچھا پڑھا ان کو انعام دے رہے ہو، ان موقع پر ناچ گانا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر۔ کون ہے بھائی ناچ گانا کرنے والے؟ سب پورا مینجمنٹ مسلمان ہے، سب مسلمان ہے، کان پر جو تک نہیں رینگتا، مخلوط مجلس۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں آپ کا پروگرام ہو رہا ہے اور دسیوں اور سینکڑوں بچوں اور بچیوں کے رابطے اور کانٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ نہیں معلوم آپ کو، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ناچ گانے کی نبی علیہ السلام نے کتنی مذمت کی، کتنی مذمت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی قرآن کریم میں کتنی مذمت کی ہے۔ اللہ نے کہا کچھ لوگ ان ناچ گانے کے آلات خریدتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کا اثر یاد رکھے گا جو مرفوع کے حکم میں ہے، یہ ناچ گانا، یہ گانا ناچ، یہ نفاق پیدا کرتا ہے دل میں۔ جیسے پانی سے پودا اگتا ہے، ایسے ناچ گانے سے منافق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اسکول میں ہو رہا ہے، ہمارے اسکول کے مینجمنٹ کراتی ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کھاؤ، برا مت ماننا۔ یہ جو بچیوں کا ماحول پیدا ہوا ہے، یہ بنانے والے ہم ہیں، یہ ماحول پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو، آپ جو خدمت کر رہے ہو،
بہت بڑی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی. اگر وہی بچی جو آپ کے اسکول میں ناچ رہی ہے، اب اس کو آپ نام کچھ بھی دے دو، ثقافتی پروگرام ہے، کلچرل پروگرام ہے. ارے ثقافت مانے تہذیب. یہ گانا کب سے تہذیب ہو گیا؟ یہ ناچنا کب سے تہذیب ہو گیا؟ ثقافتی پروگرام میں بے حیائی کا پروگرام ہے جہاں پہ ناچ گانا ہو. وہ ثقافتی پروگرام نہیں ہے. ثقافتی پروگرام وہ ہوتا ہے جہاں بچیاں پردے کے ساتھ آتی ہے، الگ بیٹھتی ہیں اور عزت کے ساتھ پروگرام کو سنتی ہیں، اختلاط نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ کے ساتھ اللہ کی ان کی بغاوت نہیں کی جاتی. وہ ثقافتی پروگرام ہوتا ہے. ناچ گانا نفاق پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے بندو، بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. جماعت کی بھی ذمہ داری ہے، گاؤں کی بھی ذمہ داری ہے. ہمارے جو اسکولوں کے ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے لیے اس روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے توہین نہ کی جائے. اللہ کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم سے اس طریقے سے بغاوت مت کیجیے. اللہ کے لیے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھا کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس طریقے سے توہین کا معاملہ نہ کیجیے. کیا اگر ناچ گانا نہیں ہوگا اسکول میں تو کچھ خراب ہو جائے گا؟ ہمارے بچے نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ مسلمانوں کے بچے زیادہ آئیں گے، یہ یاد رکھو. اور عام مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان واللہ چاہتا ہے پاکیزہ تعلیمات کو، واللہ چاہتا ہے اچھے ماحول کو، واللہ چاہتا ہے اپنے بچوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کو، لیکن ہم ہیں کہ ایسے ماحول فراہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی گندے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی خراب کام ہوتے ہیں، سالانہ تقسیم انعامات کے موقع پر، اس کے کلچرل کے نام پر، اس کے جو ہے کیا نام ہے دیگر جو ہے کیا نام الفاظ کے ساتھ، میرے بھائیوں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آگ کہیں لگی ہے مگر آگ کہیں بھی لگ سکتی ہے. بہت جلایا ہے آگ نے ہم کو، بہت جھلس گئے ہیں ہم. ہمارے کتنے بچے اور کتنے نوجوان، کتنی بہنیں جل کر کے راکھ ہو گئی ہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ کے لیے اس آگ کو بجھاؤ، اس آگ کو بجھاؤ. یہ آگ توبہ سے بجھے گی، یہ آگ آنسوؤں سے بجھے گی، یہ آگ استغفار سے بجھے گی. اور اللہ کے بندو اللہ کے اس دین پر بغاوت نہ کرو. اس لیے میرے بھائیوں آپ بالکل اسکولوں میں تعلیم حاصل کرو، بالکل اس کا نظم کرو، بالکل آپ ثقافتی پروگرام کرو، مگر بے حیائی مت ہو اس میں، بے پردگی مت ہو اس میں، اختلاط مت ہو اس میں، ناچ گانا مت ہو اس میں. اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہو اور اس کے بعد ناچ گانا لگاتے ہو. اس سے بڑا توہین قرآن کا کیا ہے میرے بھائی؟ غیروں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کہ اللہ کے کلام کی توہین کرتا ہے. تم نے ابھی پروگرام شروع کیا اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور اب اس کے بعد تم ناچ گانا کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو توہین مانا ہے کہ کفار مکہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو کفار مکہ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. اللہ رب العزت نے اس پر سخت دھمکی دی ہے، اس کو توہین کہا ہے. ارے مسلمان ہو کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد ناچ گانا کرتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہتا ہے. ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت کامیاب ہے، ناچ گانا کا پروگرام. اعوذ باللہ، ماشاءاللہ کہاں کہنا چاہیے اور کب کہنا چاہیے؟ ذرا اس کا تو شعور ہونا چاہیے میرے بھائیوں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے میرے بھائیوں جو ہمارے اسکولوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے. اللہ کے بندو اس میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو دین پر آ جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا. جب تک دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے اللہ تعالیٰ اس ذلت اور رسوائی کو ختم نہیں کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہمارے بچوں کو اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اچھی نوکریاں اللہ تعالیٰ فراہم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسکولوں کا ماحول اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیور بنائے، غیرت مند بنائے، باحیا بنائے. اللہ تعالیٰ بغیرتی سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد الکریم ملک رؤوف الرحیم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم كن لهم مولا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.